ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، بے شک سب نالوں پہلا گھر جڑا لوکاں واسطے عبادت دے لیے بنایا گیا ہے اوے جڑا مکہ شہر دے اندر موجود ہے اور برکت والا ہے۔ سلسلہ جاری سی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دی فضیلت، انہاں دا ادب و احترام کرنا، اس حوالے نال کل تفصیلی ذکر ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ مبارکہ دی حاضری با ادب طریقے نال بندہ دے اس دے کی فوائد نے، اور اگر کوئی بندہ اس حاضری نو شرک کوے تے اس دا کی کچھ شرعی حکم ہے، اس حوالے نال کل ذکر ہو گیا ہے۔ اج مکہ مکرمہ دے اندر ہی کیونکہ بیت اللہ شریف بنے ہیں اور بیت اللہ شریف دا طواف بھی کیتا جاندا ہے، اج تی چند دن او واقعات چلن دے مختلف صحابہ کرام، اولیاء کرام، علماء اعظام انہوں نے خانہ کعبہ دا طواف کرن دے دوران کیسے کیسے رو کے رب دی بارگاہ چ دعاواں کیتیاں نے اور کیڑیاں کیڑیاں دعاواں کیتیاں نے، انہاں دی حالت کی ہو جاندی سی خانہ کعبہ دا طواف کرن دے دوران۔ اور اج اسی لوگ الا ماشاء اللہ اگر خانہ کعبہ دا طواف سانو نصیب ہوئے، بجائے اس دے کہ اسی خانہ کعبہ دے طواف دے دوران اپنے رب نو صحیح طریقے نال یاد کر کے اپنے پہلے عملاں تے شرمندہ ہوئیے، سانو او فکر کم ہوندی ہے، سانو فکر اے زیادہ ہوندی ہے کہ موبائل لے کے تصویراں بنانیاں، سیلفیاں لینیاں تاکہ پتہ لگے جی پوری دنیا نو کہ اے بندہ بھی خانہ کعبہ وچ پہنچ گیا ہے۔ حالانکہ اے او مقدس اور متبرک مقامات نے جتھے جا کے بندے نو رب دی یاد ہونی چاہیے، نہ کہ رب دی یاد تو بندہ اتھے جا کے بھی غافل ہو رہا ہوئے، دوسرے معاملات وچ بندہ مصروف ہو جائے۔ بندے نو اپنے ایمان دی سلامتی دی فکر ہونی چاہیے کہ میرا خاتمہ خیر دے نال ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی منو اس دنیا تو سلامتی ایمان دی دولت نصیب کرے، او فکر اصل ہونی چاہیے۔ اج ایک واقعہ حضرت سیدنا امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا امام سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
اور دیگر کئی بزرگاں نے اپنی اپنی قرآن پاک دی تفسیر لکھدیاں ہویاں اس واقعہ نو نقل کیتا وے کہ حضرت امیر المؤمنین خلیفہ دوئم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حوالے نال لکھدے نے کہ آپ نے خانہ کعبہ دے طواف دے دوران کہ اپنی حالت بنائی سی جس وقت خانہ کعبہ دا طواف کردے سی تے روندے سی اور رو کے رب دی بارگاہ چ اے دعا کردے سی اے عرض کردے سی اللہم ان کنت کتبتنی فی اہل السعادتی فاثبتنی فیہا۔ آپ رب دی بارگاہ چ عرض کردے سی اے میرے پروردگار اے میرے اللہ، اگر تو منو سعادت مند لوکاں وچوں لکھ دیتا ہے، نیک بخت لوکاں وچوں بنا دیتا ہے، لکھ دیتا وے، تو یا اللہ منو ہمیشہ سعادت مند ہی رکھنا، منو نیک بختاں وچوں رکھنا۔ اور اگے رب دی بارگاہ چرز کر دینے وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَ عَلَى الشَّقَاوَةِ فَامْحُنِي وَاثْبُتْنِي فِي أَهْلِ السَّعَادَةِ۔ اگے عرض کر دینے یا اللہ اگر تو منو نامراد لوکاں وچوں لکھیا وے جڑے نیک بخت نہیں، اگر تو لکھیا جبکہ یہ گل نہیں ہے صرف انہاں دا خوف خدا سی، تو یا اللہ او میری نامرادی اور ناکامی والی حالت اس نو ختم کر دے اور منو نیک بختاں وچوں پھر ثابت قدم بنا کے رکھ دے۔ والمغفرہ، اور انہاں لوکاں وچوں یا اللہ منو بنا دے جڑے تیری بارگاہ چ بخشے ہوئے لوگ نے۔ اور اگے عرض کر دے نے کیوں یا اللہ میں تیری بارگاہ چ دعا عرض کر رہا ہاں فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتَثْبُتُ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، کیونکہ جو تو چاہویں مٹا سکنا ہے، جس شے نو چاہویں ثابت رکھ سکنا ہے، اور تیرے کول ہی لوح محفوظ دا سارا انتظام و انصرام ہے۔ اے دعا کیوں کر دے سی؟ انہوں نے اپنے ایمان دی فکر سی، حالانکہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان انہاں نال اللہ تبارک و تعالی نے جنت دا وعدہ بھی کیتا وے سب صحابہ کرام نال، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب فرماندا ہے میں سب نال جنت دا وعدہ کر لیا وے۔ اس دے باوجود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات تے مختلف صحابہ دا نام لے کے کیا سی تم ہی جنتی ہیں تم ہی جنتی ہیں، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں تو علاوہ 9 صحابہ کرام اور نے یعنی 10 صحابہ کرام نو ایک مجلس دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے انہاں دا نام لے کے کیا سی تسی جنت چو تسی جنت چو۔ حضرت ابو بکر تو لے کے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، جنہوں نے اسی عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کہنے ہیں۔ عشرہ مبشرہ اسے واسطے کیا جاندہ ہے او 10 صحابہ کرام جنہوں نے ایک مجلس دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت دی خوشخبری سنائی سی، انہوں نے جنت دی خوشخبری زبان رسالت تو ملی ہے، لیکن اس دے باوجود انہوں دے دل وچ رب دا ایک خوف سی کہ جس وقت خانہ کعبہ دا طواف کیتا ہے تے رب دی بارگاہ چ دعا کیتی سی یا اللہ اگر تو منو نیک بختاں چ لکھیا ہے تو مینو یہ ثابت قدم رکھ، اور اگر منو تو نامراد لوکاں چ لکھ چکے ہیں تو یا اللہ او میری ناکامی والی لسٹ وچ نام نکال کے اس لسٹ وچ منو شامل کر دے جڑے تیرے کامیاب اور نیک بخت لوگ نے، اور یا اللہ جنہاں نو تو بخشیا ہویا وے، کیونکہ تو چاہویں تے مٹا سکنا ہے، اور جس چیز نو تو چاہویں نامہ اعمال وچ لوح محفوظ وچ ثابت رکھ سکنا ہے، کیونکہ سارے دا سارا انتظام و انصرام لوح محفوظ دی حفاظت دا اور تیری بارگاہ تیرے قبضہ قدرت وچ ہے۔ اور اے صرف اور صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے واقعہ دا سنان دا مقصد اے سی
ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰਿੱਕਤ ਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਿੱਕਤ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਇਤਨਾ ਮੁਤਵੱਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਈ ਏ। ਸਬੂਤ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਆਇਆ ਵਾਂ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ? ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਹਕਾਮ ਸ਼ਰਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰ। ਔਰ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਆਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ, ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੇਖੇ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਰੱਬ ਉਸ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲਾਂ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ इमाम आज़म काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने उम्मत दे लोकां दी, क्योंकि आप मुजतहिद आलिम सन, रहनुमाई कीती है कि जिस वक्त बैतुल्ला शरीफ दा तुहानू दीदार होवे तो पहली दुआ मंगनी की है। आप कहंदे ने पहली दुआ च मंगो या अल्लाह मेरी हर दुआ कबूल कर लै, या अल्लाह मैनू मुस्तजाबुद दावात बना। आप फरमाते ने जिस वक्त ये दुआ करोगे पहली दुआ तो तुहाडी यकीनन कबूल है। और जिस वक्त कह लेना जी या अल्लाह मेरी दुआ हर कबूल कर, उस बाद जड़ी करोगे रब उसनू शरफे कबूलीयत अता फरमाएगा। लेकिन वो पहली दुआ की कबूलीयत की भी शर्त है तुहाडी गिज़ा तुहाडा लिबास वो हराम दा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने लिबास पहने है, लिबास तो मुराद एहराम होंदा है, क्योंकि उत्थे एहराम दे विच रहना होंदा है। एहराम दा जिहड़ा दो चादरां ने और उस तो इलावा जिहड़ा खाना खा के अंदर बंदे ने कीते होया जिसम दे वो सारे दा सारा हलाल कमाई दा होना चाहिए है। अगर एक बंदे दी कमाई हराम है, उस दा उन्हें एहराम दियां चादरां खरीदियां ने, खाना हराम खादा वे, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया फ़अन्ना युस्तजाबु लाहुम, फिर वो बंदे किमें उम्मीद रख सकते ने कि उन्हां दी दुआ नू कबूल किया जाएगा। अल्लाह करीम सानू दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए, इन मुक़द्दस और मुतबर्रक मकामात दी बाअदब बाज़ौक़ हाज़री नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।